نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ تمام بہنوں کو حج کی سعادت پہ منتخب ہونے کے لیے بہت بہت مبارک ہو، اور اس نعمت پہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے اتنے لوگوں میں سے آپ کا انتخاب فرمایا ہے اپنے گھر کی حاضری کے لیے. آپ دیکھتے ہیں جو آپ کو اچھا نہ لگے آپ اپنے گھر کے سامنے اس کو گزرنے بھی نہیں دیتے. خبردار میرے گھر کے سامنے مت آیا کر. اور جنہیں ہم اچھا سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ کبھی چائے تو پینے آئے گا باجی آ جائیں گھر، ایک دوسرے کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے بھی آپ کو منتخب کیا ہے، اس نعمت پہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ الحمدللہ. قرآن پاک میں موجود ہے جو اللہ کا بندہ اور بندی اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت نعمت میں بڑھنے کی توفیق دے. آپ شکر کریں گے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے گھر میں بلانے کی آپ کو توفیق دے. تو اس لیے اس نعمت پہ تمام شکر ادا کریں. الحمدللہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج عمرہ کریں لیکن سیکھ کے جائیں، صرف دیکھا دیکھی میں نہیں. اور فرمایا کہ لوگ حج عمرہ تو کثرت سے کریں گے لیکن دیکھا دیکھی میں کریں گے، بغیر سیکھے کریں گے. وہ کیا عبادت کہ ہم صرف دوسرے کو دیکھ کے رکوع کر رہا ہے تو میں بھی رکوع کروں، وہ طواف کس طرح کر رہا ہے میں بھی ویسے کروں. ایسے نہیں بھی، ہم نے ویسے کرنا ہے جیسے میرے اللہ کو حکم ہے اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے میں ویسے کرنے والی بنوں. اور دوسرے نمبر پہ یہاں سے صلاۃ التوبہ پڑھ کے جائیں، ساری پچھلی زندگی کی اللہ سے معافی مانگ کے جائیں. انسان خطا کار ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں تو رب سے یہاں سے معافی مانگ کے جائیں کہ اللہ مجھ سے جتنی غلطیاں ہو گئی، آمدن ہوئی، خطان ہوئی، بھول میں ہوئی، نسیانن ہوئی، جس طرح ہوئی یا اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، کہ اللہ مجھے معاف کر دے. بس تو ہی معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، کہ اللہ مجھے معاف کر دے. دوسرا احکامات سنت کے مطابق سیکھ کے جائیں کہ میں ایسے احکامات کروں کہ میرا اللہ مجھے پسند ہے، میرا اللہ میری ساری عبادت کو قبول کر لے. بس یہ غرض ہو. پھر اس میں یہ ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے کیا فرمایا، کیسا لباس ہو، کس طرح تیاری کرنی ہے، ہم نے ویسے تیاری کرنی تاکہ اپنی عبادت کو قبول کرواتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ حج کر کے آ جائیں، حج تو ہو گیا، حج کی برکات بھی ہمیں نصیب ہونا. یہ تب ہوں گے جب اس کو سیکھ کے پیغمبر کے طریقے پہ کر کے آئیں گے، انشاءاللہ اس کی برکات بھی ملیں گی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری خطبہ میں، فرمایا مجھ سے سیکھ لو، حج کے احکامات سیکھ لو. صحابہ کرام نے کثرت سے سوال کیے تو یہ بھی ارشاد فرمایا لعلی اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اگلے سال میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو. ذی الحجہ میں حج فرمایا، محرم، صفر، ربیع الاول میں دنیا سے چلے گئے.
जैसे बोला लअल्ली उराकुम बाद आमी हाजा, अगले साल हो सकता है मुलाकात ना हो, आज सीख लो मुझसे। सीख सीख के चलना है, देखा देखी में नहीं चलना। अब हमने पूरा सफर सुन्नत के मुताबिक करना है। कैसे करना है? हम उसको पॉइंट टू पॉइंट लेते हैं। घर से हम जब निकलने की तैयारी करें, सबसे पहले नहा धो के गुस्ल सफाई करके, सफाई सुथराई करके 2 रकात सलातुस सफर घर से पढ़ के जाएं। ये नोट कर लें, सलातुस सफर मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सुन्नत अमल था। मुबारक सफर हो या आम सफर जब भी होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात सलातुस सफर अदा करते, ताकि ये सफर हमारा आसान है। हज का सफर मुबारक सफर है, लेकिन पुरमुशक्कत सफर है, याद रखिए, बहुत ही मुशक्कत वाला है। तो आसानी तो अल्लाह करेगा ना, तो इसलिए 2 रकात सलातुस सफर घर से पढ़ के जाएं और दिल को ये मनाएं, आज मैं घर छोड़ के अल्लाह के घर जा रही हूँ। एक दिन मुझ पे ऐसा आने वाला है, इस दुनिया को छोड़ के मैं आखिरी घर जाऊँ। ये जरूर अपने आप को मनाएं। अच्छा, सलातुस सफर हमने पढ़ना है, तो हमारा लिबास जो है वो सुन्नत के मुताबिक हो। अपना लिबास, जो कपड़े आप साथ लेके जा रहे हैं, कम से कम 4 जोड़े हो, लेकिन उनको चेक कर लें कि लिबास वाकई लिबास है। आपका बाजू यहां तक होनी चाहिए मुकम्मल, गला बंद होना चाहिए, और लिबास टाइट ना हो, जिस्म जैसे नुमाया ना हो और बारीक भी ना हो। यह हदीस मुबारका में मौजूद है। तो इसलिए अपने कपड़े जो साथ लेके जा रहे हैं आप लोग, उनको जरा एक मर्तबा देख जरूर लें। अगर बाजू छोटे हैं अभी से उनको बड़ा करा लें, ये जरूर कराएं। क्यों? ये ताकीद इसलिए की जा रही है, आपने इहराम बांधा, नमाजें भी पढ़ रही हैं, तवाफ भी कर रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, आपके बाजू यहां तक खुले हैं, आपका सतर नहीं सही, आपकी नमाज नहीं होगी। और हज में सतर अगर नहीं हमारा किया हुआ तो ये दम पड़ जाता है, फिर बड़ी गाय ज़िबा करनी पड़ेगी। तो जितने तवाफ करेंगे इतनी गाय ज़िबे करेंगी, अब सोच लें। फिर तो हमारा लिबास यहाँ तक, गला बंद होना चाहिए, टाइट ना हो, बारीक भी नहीं होना चाहिए। अब हमने यहाँ से सलातुस सफर पढ़ के, अब यूं समझिए कि एयरपोर्ट पे अभी पहुंच गया। एयरपोर्ट पे हमने वुजू बना के 2 रकात सलातुल इहराम के अदा करने हैं। नोट कर लें, 2 रकात सलातुल इहराम के अदा करने हैं। उसमें भी बेहतर यह है कि पहली रकात में सूरह काफिरून, दूसरी रकात में सूरह इखलास। काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, दूसरी में सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरतें भी याद करें। अच्छा, खवातीन का जो इहराम है वही उनका लिबास है। सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये हमारे बाल आगे से खुले हुए ना हो। नंबर 2, जो ऊपर कपड़ा आपने ओढ़ा है उसके नीचे से बाल भी नजर ना आए, ये याद रखना है। गाउन हो और ऊपर से जो स्कार्फ है वो बड़े वाला ले, ताकि पीछे से बाल हमारे नजर ना आए। अब 2 रकात सलातुल इहराम के आपने अदा कर ली। अब यहां नियत नहीं करनी, एयरपोर्ट पे नियत नहीं करनी। दरमियान में एक बात सवाल याद रख लें, हो सकता है किसी बहन को मेंसेस हो जाए, लेकिन इहराम की नियत जरूर करनी है, नफिल नहीं अदा करनी। नफिल अदा नहीं करने,
نیت ضرور کرنی ہے لیکن نفل نہیں پڑھنا، قرآن اور نفل کی ممانعت اگر اس حالت میں ہے تو، کیونکہ اگر نیت نہیں کریں گی تو پھر آپ حرم میں پہنچی تو دم پڑ جائے گا، اس لیے کہ میقات سے بغیر احرام کے آگے جانے کی اجازت نہیں، ورنہ دم پڑ جاتا ہے۔ اس حال میں بھی نفل ادا نہ کریں۔ اب ہم جہاز میں بیٹھ گئے، جہاز میں بیٹھنے کے بعد ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہم نے نیت کر لی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اپنی سواری پہ بیٹھتے، سواری اٹھ جاتی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیت کرنا، تو ہمارا جہاز اٹھ جائے 1 گھنٹے بعد آپ نے نیت کر لی۔ اب نیت کیا کرنی ہے سنیے، یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے، آپ کا حج تمتع ہے یاد رکھیے، یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرہ کی نیت کرتی ہوں، قبول فرما، آسان فرما۔ عمرہ کی نیت کرتی ہوں، قبول فرما، آسان فرما۔ اگر حج کی نیت کی تو مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے پاک و ہند والے لوگوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ نیت عمرہ کی کریں۔ نوٹ کر لیا، یا اللہ آپ کی رضا کے لیے عمرہ کی نیت کرتی ہوں، قبول فرما، آسان فرما، 1 مرتبہ کہنا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ میرے ساتھ آپ نے بھی پڑھنا ہے لیکن آہستہ آہستہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جہاں میں وقف کر رہا ہوں یہ وہاں وقف کرنا ہے، میں نے وہ پیج بھیجے ہوئے ہیں آپ کے گھروں میں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت، ون کہتے ہیں نا، والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ جب بھی پڑھنا ہے ہم نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ سنت ہے۔ فرق یہ ہوگا کہ مرد حضرات اونچی آواز میں، خواتین آہستہ اتنا خود سنیں، صرف دل میں نہیں، خود سنیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک، خود سنیں۔ مردوں نے اونچی آواز میں، خواتین نے اونچی آواز میں نہیں پڑھنا تلبیہ۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد ایک مسنون دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ فرمایا کرتے، بہت ہی پیاری دعا ہے، نوٹ کر لیں۔ یا اللہ میں آپ کی رضا اور جنت مانگتی ہوں، آپ کے غصے اور جہنم سے پناہ چاہتی ہوں۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، یا اللہ میں آپ کی رضا اور جنت مانگتی ہوں، آپ کے غصے اور جہنم سے پناہ چاہتی ہوں۔ کامیابی ہے یہ نہ کہ جہنم سے اللہ بچا دے، جنت سے داخلہ دے دے اپنی رضا۔ تو یہ بول یاد رکھنے، سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے بہت ہی پیاری دعا ہے۔ یا اللہ میں آپ کی رضا اور جنت مانگتی ہوں، آپ کے غصے اور جہنم سے پناہ چاہتی ہوں۔ یہ دعا کرنے کے بعد اب آپ ساری کی ساری محرم بن گئی، احرام والی بن گئی، اب آپ پہ احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئیں۔ کیا ہے احرام کی پابندیاں؟ اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ کوئی بال کاٹ نہیں سکتی،
نہ توڑ سکتی ہیں، ناخن نہ کاٹ سکتی ہیں، نہ توڑ سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے کچھ اضافی پابندیاں ہیں کہ سلا ہوا لباس نہ پہنے۔ خواتین بند جوتا بھی پہن سکتی ہے، چپل مردوں کے لیے خواتین کے لیے نہیں، لیکن یہ ہے کہ دستانے اور پاؤں میں موزے نہیں پہنے۔ بند جوتا پہن سکتی، پاؤں میں موزے، ہاتھوں میں دستانے نہیں پہنے۔ اب آپ کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو 3.5 گھنٹے کا آپ کا یہ فلائٹ میں ہے، آپ تلبیہ پڑھتی ہے۔ آپ کے سیکھنے کا جہاز والوں کو یہ فائدہ ہو کہ ساتھ جو آپ سے بیٹھی ہے بیچاری، اس کو پتہ نہیں ہے اگر تلبیہ کا، اس کو بتائیں تلبیہ کا۔ اس بیچاری نے اگر نیت نہیں کی تو اس کو بتائیں کہ باجی نیت کر لیں، بیٹی نیت کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مقام آ جائے بغیر نیت کے آپ فراز کر جائیں، آپ پہ جرمانہ لگ جائے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹے؟ ابھی آپ جدہ ایئرپورٹ پہ 3.5 گھنٹے کے بعد اترتے ہیں۔ ضروری کاروائی سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ کو تقریباً 5 گھنٹے لگ جائیں گے، 4 گھنٹے۔ ضروری کاروائی سے فارغ ہو جانے کے بعد بسوں میں آپ بیٹھے 2 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ مکہ المکرمہ میں پہنچ جائیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ مکہ المکرمہ میں جیسے آپ داخل ہوں گے نا، سامنے ایک رہنما پل کے نیچے نا یوں پل آئے گی، رہنما جیسے ریل ہوتا ہے پرانا رقبہ، اس سے گزر۔ ادھر ایک چھوٹا سا روڈ جا رہا ہے، لکھا ہوا ہے ھذا طریق لغیر المسلمین، غیر مسلم آئیں تو اس روٹ کو استعمال کریں، ادھر مسلمانوں کے۔ اور جب وہ پل آپ کو نظر آئے رہنما، اللہ کا شکر ادا کر دیجیے، یہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے پاکستان میں سے میرا انتخاب کیا ہے اپنے گھر کی حاضری کے لیے، اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر۔ ابھی آپ اپنے ہوٹل پہ پہنچ گئے، اگر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا ہے آرام کرنا، لیکن احرام کی پابندی یہ یاد ہونی چاہیے، اتنا ہو کہ صابن اٹھا کے ہاتھ دھونا شروع کر دیں۔ اگر صابن استعمال کرنا ہے تو میں نے اس میں لکھا ہے کہ بغیر خوشبو والا صابن استعمال۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ وہاں پہنچ گئے، ابھی آپ تازہ دم جب ہو جائیں، اب نکلیں عمرے کے لیے۔ اب عمرے کے لیے آپ نکل کے مسجد حرام پہنچیں گے۔ جی بیٹے، نہیں بیٹے چینج کر سکتے ہیں، نہیں کوئی ہو، اس کو کوئی حرج نہیں، وہ چینج کر سکتے ہیں۔ جی جی بیٹے، کوئی ہے نہیں تو یہ ہے بیٹے۔ صلاۃ السفر تو یہاں سے پڑھنے بہتر ہے بیٹے، سفر تو ہمارا یہاں سے اسٹارٹ ہو گیا، یہاں سے اسٹارٹ ہو گیا، گھر سے پہنتے نہیں، گھر سے ہی پہنتے۔ جی بیٹے، باقی یہ کپڑے ہیں لباس ہم چینج کر سکتے ہیں، ہاں چینج کر سکتے ہیں۔ جی بیٹے، اچھا یہ بیت اللہ ہے نا بیٹے، اس کے چاروں طرف گول مسجد بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے مسجد الحرام۔ ٹھیک ہے بیٹے، مسجد الحرام، اس کے ہیں 100 دروازے۔ یہ باب عبدالعزیز جو ہے یہ گیٹ نمبر 1 ہے، یہ باب فہد ہے ادھر، یہ 94 نمبر ہے۔ عموماً جو ہماری انٹری ہوتی ہے یا باب فہد سے ہوتی ہے یا باب عبدالعزیز سے ہوتی ہے۔ ابھی آپ ہوٹل سے نکل کے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جب مسجد پہنچیں سب سے پہلے جس گیٹ سے آپ ان ہو رہی ہیں اس کو دیکھ لیں، کلر مختلف ہے سب گیٹ، نمبر اوپر لکھا ہوگا، گیٹ کا نمبر نوٹ کریں، پھر اندر انٹری ہو ہماری۔ جب داخل ہوں مسجد میں تو مسجد میں درود شریف پڑھ کر کے مسجد میں داخلے کی دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اے اللہ
میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جی بیٹے، جی بیٹے، جی اس کو آپ صاف کر دھو لیں بیٹے، مجھے اس کو نہیں دھو لینا تھا۔ جی جی، خوشبو والی نہیں کرنا، نہیں خوشبو، جی ہاں ہے، جی 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 بیٹے، جی جی بیٹے، جی بیٹے۔ اب مسجد میں داخل ہوتے ہوئی ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے مسجد کی دعا پڑھنی ہے، درود شریف پڑھ کے۔ دعا کیا پڑھنی ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دعائیں بھی یاد کرتی جائیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر اعتکاف کی نیت کر، اعتکاف کی نیت کر، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ثواب کا جو درجہ ہے نا معیار 100 گنا اور بڑھ جاتا ہے۔ ہاں بس نفلی ہو گیا، نفلی ہے، یہ نفلی ہے، اعتکاف کی نیت کر۔ بس یہ یا اللہ میں جتنی دیر کے لیے یہاں رہوں گی تو اعتکاف سے ہوں، تو یہی نیت ہے۔ جی بیٹے، اب ہم حرم میں پہنچ گئے، داخل ہو گئے۔ اگر آپ کی انٹری ہے باب عبد العزیز سے، بالکل سیدھے آپ کو آپ کی نظر پڑے گی بیت اللہ میں۔ اگر آپ کی انٹری ہے باب فہد سے تو یہ سامنے نظر نہیں آئے گا، آپ کو ادھر برآمدوں میں آنا پڑے گا، پھر برآمدوں سے سیڑھیوں سے نیچے آ کے جب یہاں گراؤنڈ میں پہنچے گی پھر بیت اللہ نظر آئے گا۔ جب بیت اللہ نظر آئے تو آپ نے بولنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ۔ یہ بولنے کے بعد اب یہ تسلی کریں کہ میرے پیچھے زیادہ لوگ تو نہیں آ رہے، اگر ہیں تو تھوڑا سا سائیڈ ہو جائیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہم کھڑے ہیں دعا کے لیے اور لوگوں کو تکلیف ہو میری وجہ سے، یہ نہیں بیٹے، اب تھوڑا سا سائیڈ ہو جائیں۔ اب یہاں کھڑے ہو کے ہم نے 3 اہم دعائیں کرنی ہیں، دعائیں جو بھی مانگے، جتنی مانگ سکتی ہیں مانگے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی نا بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں وہ دعائیں، ان میں دنیا آخرت کی بہتری آ جاتی ہے۔ 3 دعائیں آپ کو اہم بتا رہا ہوں، میں نے مردوں کو بھی بتائی تھی، نوٹ کروائی تھی، نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک سفر میں جتنی خیر و عافیت کی دعائیں فرمائی ہیں میری طرف سے قبول فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و عافیت کی دعائیں فرمائی ہیں میری طرف سے قبول فرما لیں، اور جن شرور و فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے مجھے پناہ عطا فرما دے۔ پھر اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو، میرے خاندان کو، میرے نسلوں تک کو۔ ہاں یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور و فتن سے، شرور فتن، فتنوں سے، شرور برائیوں کو کہتے ہیں، شرور و فتن سے پناہ چاہیے ہے، مانگی ہے، یا اللہ مجھے پناہ عطا فرما دیں۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ نبوت کا پورے خلاصہ اس دعا میں ہے، جتنی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نمبر 2 جامع دعا سنیے، یا اللہ اس سفر میں میں جتنی خیر و عافیت کی دعائیں کروں میری ساری قبول فرما۔ بس ایک گول میں سارے دنیا آخرت کی دعائیں آپ یاد، یا اللہ اس سفر میں میں جتنی خیر و عافیت کی دعائیں کروں ساری قبول فرما دے۔
جتنی خیر و عافیت کی دعائیں کروں اللہ قبول فرما لے، آمین۔ ٹھیک ہو گیا؟ یا اللہ اس سفر میں جتنی خیر و عافیت کی دعائیں کروں ساری قبول فرما لے۔ تیسری عام دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ تین عام دعا۔ بعض دفعہ بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے ساری چیزیں بندہ بھول جاتا ہے، تو اس لیے یہ ابھی سے ذہن میں یہ تین دعائیں ضرور بٹھا لیں۔ باقی جتنی دعائیں کریں اللہ سے کریں، مانگیں۔ ایک عام بات بتا رہا ہوں، یاد رکھیں، دعاؤں میں بخل نہیں کرنا۔ جب دینے والے کھل کے عطا کر رہے ہیں تو لینے میں ہم بخل کیوں کریں؟ جو چیز مانگنی ہے کھل کے اللہ سے مانگیں، اس کے بعد جتنا مانگنا ہے اللہ سے مانگے، پھر بعد میں طواف شروع کریں۔ ٹھیک ہو گیا بیٹے؟ ابھی ہم نے طواف شروع کرنا ہے۔ یہ بیٹے دیکھ رہے ہیں، یہ بیت اللہ کے کونے ہیں 4۔ یہ رکن یمانی کونا کہلاتا ہے، اور یہ والا جو ہے جس میں حجر اسود ہے، یہ رکن حجر اسود۔ ہمارا طواف جو شروع ہوگا حجر اسود والے کونے سے اسٹارٹ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا بیٹے؟ حجر اسود سے اسٹارٹ کرنا ہے۔ اگر یہاں سے انٹری آپ کی ہوئی ہے تو گھوم کے آپ ادھر آ جائیں گے۔ حجر اسود کے سیدھ میں کونا ہے نا، وہاں ڈبل لائٹ لگی ہوئی، گرین ڈبل لائٹ، اس کو دیکھ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ سامنے کھڑے ہو گئے، اب سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیا کرنی نیت؟ یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرہ کے طواف کی نیت کرتی ہوں، قبول فرما عطا۔ یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرہ کے طواف کی نیت کرتی ہوں، قبول فرما، آسان فرما۔ یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرہ کے طواف کی نیت کرتی ہوں، قبول فرما، آسان فرما۔ مردوں نے ایک کام اضافی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو چادریں ہوتی ہیں، ان میں اجتباع کرنا ہوتا ہے۔ دایاں کندھا احرام کی چادر سے نیچے سے نکال کے اس پہ ڈالیں، دایاں کندھا خالی رکھنا، یہ مردوں کے لیے۔ خواتین نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نیت کرنی ہے۔ یا اللہ آپ کی رضا کے لیے عمرہ کے طواف کی نیت کرتی ہوں، قبول فرما، آسان فرما۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے استقبال کعبہ۔ سیدھی کھڑے ہو کے یہاں تک ہاتھ اوپر اٹھانا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھ چھوڑ، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد دوبارہ ہاتھ اٹھائیں سینے کے برابر۔ اب وہی بول بولیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کا بوسہ لیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب کی بار ہاتھ ہمارے اوپر نہیں، سینے کے برابر ہونے چاہیے۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے اپنے ہاتھوں کا بوسہ لینا۔ اگر قریب ہیں تو حجر اسود کا بوسہ، اب کیونکہ رش بہت زیادہ، حجاج کرام پہنچے ہوئے ہیں، قریب جا نہیں سکتے، تو جو ثواب یہاں ملے گا یہاں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، کوئی ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چوما، کبھی چھڑی ہاتھ میں ہوتی، چھڑی کو یوں کرتے چوم دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو چوما، تو آسانی ثواب مل جائے گا۔ جی بیٹے، جی استقبال میں یہاں تک،
اور پھر استلام میں یہاں تک سینے کے برابر. وہ پہلا ہے استقبال، یہ ہے استلام. اب ہمارا طواف شروع ہو رہا ہے. جب ہم نے طواف شروع کرنا تھا تو سب سے پہلے کیا کام کیا؟ نیت کی. نیت کے بعد استقبال اور اس کے بعد استلام. جی بیٹے ابھی ہم نے طواف شروع کرنا ہے اس حجر اسود جو گرین لائٹ سے آپ کو بتائی گئی ہے، یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں. نوٹ کر تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ پیج گھروں میں نے بھجوائے ہیں. حج کا طریقہ قدم بقدم، میرا اپنا لکھا ہوا ہے، آسان سا طریقہ ہے. تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے ہم نے یہاں سے طواف شروع کر دینا ہے. طواف میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ باہر رہیں، مجمع کے اندر گھسنے کی کوشش مت کریں، ورنہ گم ہو جائیں گے، پھر تکلیف ہوگی ڈھونڈنے میں. یاد رکھیں. تو تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے ہمیں طواف شروع کرنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اس کونے رکن یمانی تک، رکن یمانی تک تیسرا کلمہ. رکن یمانی سے پھر دعا ہم نے بدل دینی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جی طواف ہم نے شروع کیا تو تیسرا کلمہ حجر اسود سے لے کے رکن یمانی تک. رکن یمانی سے ہم نے پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار حجر اسود تک. یہ ہمارا ایک چکر مکمل ہو گیا. سب چکروں کی یہی ترتیب، یہی دعائیں ہوں گی، یاد رکھنا. اب ایک چکر کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے استلام کرنا ہے دوبارہ، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. بس اب ساتوں چکروں کی یہی ترتیب رہے گی. جی بیٹے ابھی ہم نے طواف شروع کیا تو سب سے پہلے کیا کیا؟ نیت کی. یا اللہ آپ کی رضا کے لیے عمرہ کی نیت کرتی ہوں، قبول فرما. عمرہ کے طواف کی قبول فرما، آسان فرما. استقبال کیا، استلام کیا. تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے ہم نے طواف شروع کیا. رکن یمانی کے بعد ہم نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. گرین لائٹ کے سامنے پہنچ کے پھر ہم نے استلام کیا. اب دوسرا چکر بھی اسی طرح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. یہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہاں پہنچیے پھر دوبارہ اسلام. ہر چکر میں حجر اسود کے سیدھ میں استلام کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 7 چکر ہمارے ہو جائیں گے. جب 7 چکر مکمل ہو جائیں گے پھر آخری بھی استلام ہم نے کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 8 استلام ہو جائیں. جی بیٹے دیکھنا کیوں نہ دیکھیں، وہ کیوں سنیے بیٹے. آپ دیکھیے طواف کر رہے ہیں، آپ کے آگے بھی لوگ ہیں، پیچھے بھی لوگ ہیں. اگر یوں آپ دیکھتی جا رہے ہیں، پیچھے سے دھکا لگے گا، آگے سے دھکا لگے گا، آپ چلتی ہیں کسی کو لگ. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنا بھی بچا. باقی آپ دیکھیں اسلام کر رہی ہیں آپ تو اس طرف رخ تو کر رہے ہیں، یہ اس وجہ سے بتائیں. ٹھیک ہو گیا بیٹے. یہ ہمارے 7 چکر مکمل ہو گئے. 8واں استلام ہو گیا. الحمدللہ ہمارا طواف مکمل ہو گیا. اب یوں سمجھے آپ کا عمرہ آدھا ہو گیا. ٹھیک ہے بیٹے. اچھا
ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اور حجر اسود جس کو ملتزم کہتے ہیں، یہ گولڈن سا نظر آ رہا ہے نا بیٹے، یہ کونا جو ہے اس کو حجر اسود، یہ گولڈن، یہ دروازہ ہے بیت اللہ کا، یہ بیت اللہ کے دروازے تک کا جو جگہ ہے نا اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ اس ملتزم کی سیدھ میں کھڑے ہو کے دعا کر، جو دعا دل میں آئے، لیکن ایک لفظ میرا یاد رکھنا ہے، دعا میں بخل کھل کے اللہ سے مانگنے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹے؟ اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ ڈبہ دیکھ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم، اس کی سیدھ میں یا جہاں بھی حرم میں جگہ ملے 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں، 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں، 2 رکعت واجب الطواف۔ اس میں بھی بہتر وہی ہے 2 صورتیں جو بتائی گئی تھی، پہلی میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص۔ یہ واجب الطواف آپ نے ادا کر دیے، دوبارہ کہوں کہ بیٹے سمجھ آ گئی نا؟ 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنے کے بعد پھر اللہ سے مانگیں، بخل نہیں کریں، خوب مانگے اپنے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے، اپنی جس کمپنی کی طرف سے جا رہے ہیں اس کی خیر و عافیت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، سب کے لیے۔ اس کے بعد سامنے آپ کو کولر نظر آئیں گے، کولر یہاں بھی تھے لیکن سیلاب میں بیچارے گر گئے، تو کولر نظر آئیں گے، وہاں سے پانی پیے، یہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ کیا کرتے ہیں۔ اگر کولروں کے قریب نہ جائیں تو بوتل ساتھ رکھیں زمزم کی بھر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم جس نیت سے پیے اللہ وہ کام پر پورا فرمائے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں یہاں کے ٹاؤن شپ کے بھی، ایسے مریض گئے جو ممکن ہی نہیں تھا کہ جہاز میں ان کو بٹھائیں، واپس آئے تو بالکل صحت مند، یا آپ زمزم کی برکات پیے اور اپنے اوپر بھی ڈالیں، یہ سنت ہے، سینے پہ ڈالیں، چہرے پہ ڈالیں، یہ سنت ہے۔ اور یہاں ایک پیاری سی دعا ہے وہ یاد کریں، اردو میں ترجمہ اس کا کرنا، یا اللہ مجھے علم نافع، رزق وسیع اور تمام بیماریوں سے شفا نصیب کر۔ بہت ہی پیاری، دنیا آخرت کی نعمتیں آ گئی۔ یا اللہ مجھے علم نافع، رزق وسیع، وسعت والا اور تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ بہت ہی پیاری، دنیا میں انسان کو تو یہی چاہیے، رزق بھی وسیع ہو، اللہ صحت و عافیت بھی عطا فرما دے، اور جو علم عطا کر دے وہ فائدہ مند بھی ہو، فائدہ بھی دنیا کرتا ہے۔ اس میں بچوں کے لیے دعا کریں، اللہ میرے بچوں کو علم نافع نصیب فرما دے، مجھے میرے خاندان والوں کو یا اللہ عزت سے رزق وسیع نصیب فرما دے۔ یہ دعائیں یہاں ضرور کرنی ہے، بہت ہی پیاری دعائیں، اور قبولیت ہے، فرمائے زمزم کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم نے مدینہ منورہ میں دیکھا، ایک واقعہ شیئر کر رہا ہوں آپ سے، ایک بوڑھے بیٹھے تھے، ان کے ساتھ نا چھوٹی پیالیاں بھری ہوں زمزم کی، وہ پیئیں پھر دعا کریں، پھر پیئیں پھر دعا کریں۔ میں نے قریب ہو کے پوچھا تو مجھے کہنے لگے میں اللہ سے حجت کر کے مانگتا ہوں، کیا یا اللہ تو نے کہا ہے نا کہ زمزم پینے کے بعد دعا قبول کرتا ہوں، تیرے محبوب نے بھی فرمایا ہے نا، تو آپ بھی سچے، تیرا محبوب بھی سچا، یا اللہ پھر مجھے جہنم سے بچا، یا اللہ تو بھی سچا، تیرا محبوب بھی سچا، میرا یہ کام کر دے۔ بس پیتا ہوں پھر دعا کرتا ہوں، سارا دن میں اس میں لگا رہتا ہوں۔ تو اس لیے جو اللہ سے مانگ رہے ہیں وہاں، اس لیے میں نے لفظ بولا تھا بخل نہیں کرنا، اللہ سے خوب مانگے۔ تو ہم نے کیا دعا کی تھی، یا اللہ مجھے علم نافع، رزق وسیع، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اچھا، اس کے بعد ابھی آدھا کام رہتا ہے، وہ ہے صفا مروہ کی سعی۔
یہ لائن دیکھ رہی ہیں؟ یہ راستہ ہے ادھر آنے کا، یہ ہے جانے کا. وہ صفا کا نشان ہے، یہ مروہ کا نشان ہے. مروہ. اب استلام کر کے پھر مروہ جائیں. اسلام وہی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھ چوم لیں. آٹھ اسلام پہلے ہو چکے ہیں، یہ ہمارا نامہ اسلام ہے. اب آپ پہنچ گئے ہیں صفا کی اس پہاڑی پہ. یہاں سے آپ کھڑے ہوں گے تو بیت اللہ آپ کو نظر آئے گا. آج دور سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہاں سامنے کھڑے ہیں. الحمدللہ، شکر ادا کریں. تو یہاں نیت کر لیں. صرف ایک گول کا فرق ہے، وہاں عمرے کا طواف کا تھا یا عمرے کی سعی، بس ایک گول. یا اللہ آپ کی رضا کے لیے عمرے کے سعی کی نیت کرتی ہوں، قبول فرما، آسان فرما. یا اللہ آپ کی رضا کے لیے عمرے کی سعی کی نیت کرتی ہوں، قبول فرما، آسان فرما. اس کے بعد درود شریف پڑھ کے ڈھیروں دعائیں کریں اللہ سے. آپ کو کوئی نہیں روکے گا، ڈھیروں دعائیں کریں، جم کے دعائیں کریں. اپنی صحت کے لیے، بچوں کی صحت کے لیے، گھر والوں کی صحت کے لیے، اپنی عافیت کے لیے، بچوں کی عافیت و سلامتی کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں. جو بہن بھائی پریشان ہیں ان سب کے لیے دعائیں کریں. جو آپ کو دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے لیے بھی دعائیں کریں. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ استلام، پھر نیت کر لی عمرے کے سعی کی، قبول اور آسان فرما. پھر دعائیں کی. دعائیں کرنے کے بعد اب چلیے صحیح صفا مروہ کی کرنے ہم شروع کر رہے ہیں. دیکھیے یہاں سے ہم نے صحیح شروع کرنی ہے چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے. نوٹ کر لیں چوتھا کلمہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ چھوٹا ہے چوتھا کلمہ، یہ صحیح رہے گا. میں نے اس میں بھی یہی لکھ دیا، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھتے آئیں. مردوں کے لیے یہ ہے کہ یہ گرین لائٹ نظر آئیں گی آپ کو، 75 میٹر تک فاصلہ ہے ان کا. ویسے یہ سارا فاصلہ ہے 450 میٹر کا، یہاں سے لے کے صحیح صفا مروہ کا. یہ 75 میٹر درمیان میں ہے، جس میں یہ مردوں کے لیے حکم ہے ذرا تیز چلے، خواتین کے لیے نہیں. لیکن خواتین دیکھا دیکھی میں وہ بھی بھاگنا شروع کر دیتی، ایسے نہیں کر رہا بیٹے. تو چوتھا کلمہ پڑھتے آئیں. لیکن گرین لائٹ جب آئے نا، ہم نے ایک دعا بدل دعا لکھنا ہے، رب اغفر وارحم. رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم. اعز الف عین ز، اعز الاکرم. پھر پڑھ رہا ہوں، رب اغفر ہو گیا، وارحم انک انت لکھیں، انت آگے لکھیں الاعز، الف لام پھر الف پھر عین پھر زا، اعز الاکرم، اعز الاکرم، الاکرم الف لام الف کاف را میم، الاکرم. اب پھر پوری پڑھ رہا ہوں، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم. بہت پیاری. اے اللہ میری مغفرت فرما دے. ترجمہ سنیے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے. ورحم، اے اللہ میرے حال پہ رحم فرما دے. کتنی پیاری دعا. یا اللہ میری مغفرت فرما دے، میرے حال پہ رحم بھی فرما دے. تو ہی عزتوں والا ہے، مجھے بھی معزز بنا دے. بہت پیاری.
اور پھر جب گرین لائٹ ختم ہو جائے پھر وہی چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں، چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں مروا تک، مروا پہنچنے تک۔ جی تو عزت والا ہے تو مجھے بھی معزز بنا دے، عزت والا بنا دے۔ چوتھا جو میں نے لکھا ہے وہی پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ حدیث بار کا وہ بھی ہے یہ بھی ہے، دونوں چوتھے کلمے کمپلیٹ۔ اب یہاں سے رہیں گے ارکان جائیں آپ کی مرضی، اوپر سے جائیں آپ کی مرضی، یہ دونوں حدیث میں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب رب اغفر ورحم پڑھی، اس کے بعد گرین لائٹ ختم ہو گئی تو ہم نے پھر چوتھا کلمہ اسٹارٹ کر لینا ہے، مروا پہ آپ پہنچ